Hello everyone, hope you all are happy and healthy. In this video, we will study about political culture. Political culture means a set of attitudes and beliefs that give order and meaning to a political process. پولیٹیکل کلچر اور ڈیموکریسی کا کلاسک مطالعہ آلمونڈ اور وربا کی کتاب دا سیوک کلچر ہے۔ امریکہ، برطانیہ، مغربی جرمنی، اٹلی اور میکسیکو میں 1959 to 1960 کے دوران کیے گئے سروے کی بنیاد پر اس تاریخی تحقیقات نے پولیٹیکل کلچر کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی، جس میں ایک لبرل ڈیموکریسی کی ترقی اور استحکام کا زیادہ امکان ہے۔ ان کا مطالعہ اس ٹاپک کو مددگار تعارف فراہم کرتا ہے۔ آلمونڈ اور وربا کی دلیل تین خالص قسم کے پولیٹیکل کلچر کے درمیان فرق پر مبنی ہے: The parochial, subject and participant political cultures. Parochial political culture ایک سیاسی ثقافت جہاں شہریوں کو مرکزی حکومت کے وجود کے بارے میں محدود آگاہی ہوتی ہے۔ A political culture where citizens have only limited awareness of the existence of central government. جیسے دور دراز کے قبائل جن کا وجود بظاہر مرکزی حکومت کے قومی فیصلوں سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ اسٹیبلشڈ ڈیموکریسیز میں پیروچیل کلچرز کم ہی رہے ہیں، لیکن عناصر الگ الگ رورل کمیونٹیز میں پائے جا سکتے ہیں جہاں حکومت لوگوں کی زندگی سے دور ہے۔ سبجیکٹ پولیٹیکل کلچرز میں شہری خود کو پولیٹیکل پروسیس میں شریک نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ حکومت کے رعایا کے طور پر دیکھتے ہیں، جیسا کہ ایک آمریت کے تحت رہنے والے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگرچہ ہم سبجیکٹ کلچرز کو جمہوریتوں سے جوڑ نہیں سکتے ہیں، نوجوانوں میں سبجیکٹ ایٹیٹیوڈز میں اضافہ ہو سکتا ہے، جن میں سے بہت سے سیاست سے دور رہتے ہیں، حالانکہ وہ اپنی زندگی پر حکومت کے اثرات کو تسلیم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مونارکیز یا بادشاہتوں میں لوگ سرکاری نظام سے واقف ہیں، چاہے وہ اسے پسند کرے یا نہ کرے۔ تیسری اور سب سے زیادہ معروف قسم پارٹیسپینٹ پولیٹیکل کلچر ہے۔ یہاں لوگ دونوں پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل سسٹم میں حصہ لے سکتے ہیں اور وہ اس سے متاثر ہیں۔ یہ سمجھنا فطری ہوگا کہ لوگ پارٹیسپینٹ ایٹیٹیوڈز کے ساتھ ایک مستحکم جمہوریت کے مثالی شہری ہیں، لیکن آلمونڈ اور وربا کے مطالعے کی دلچسپی خاص طور پر ان کی اس تجویز کو مسترد کرنے پر منحصر ہے، بلکہ آلمونڈ اور وربا نے یہ تجویز کی ہے کہ خاص کمبینیشن میں مختلف کلچرز کو ملانے والے معاشروں میں جمہوریت انتہائی مستحکم ثابت ہوگی، جسے انہوں نے قرار دیا سیوک کلچر۔ ان کا مشورہ ہے کہ جمہوریت کے لیے پرفیکٹ حالات تب ابھر کر سامنے آتے ہیں جب سبجیکٹ اور پیروچیل ایٹیٹیوڈز پارٹیسپینٹ کلچر کو بنیادی طور پر سٹیبلٹی فراہم کرتے ہیں۔ اس سیوک کلچر میں بہت سے شہری سیاست میں ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن پیسیو مائنارٹی چاہے پیروچیلز، سبجیکٹس یا دونوں سسٹم کو استحکام یا سٹیبلٹی فراہم کرتے ہیں۔ پیسیو مینز ایکسیپٹنگ what others do without resisting۔ مزید یہ کہ پارٹیسپینٹس اتنے انوالوڈ نہیں ہوتے کہ ان فیصلوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیں جن کے ساتھ وہ متفق نہیں ہوتے۔ اس طرح سیوک کلچر پاپولر کنٹرول اور ایفیکٹو گورننس کے درمیان جمہوریت کے اندر موجود تناؤ کو دور کرتی ہے۔ یہ شہریوں کو اثر و رسوخ کی اجازت دیتا ہے، جبکہ حکمران اشرفیہ کی فلیکسیبلٹی کو برقرار رکھتا ہے۔ Flexibility means able to be changed to respond different circumstances۔ اس نظریے سے لیس آلمونڈ اور وربا رائے عامہ کے سرویز کے ذریعے دریافت کرنے نکلے کہ کون سے ممالک ان کے مطالعے میں سیوک کلچر کے نمونے یا ماڈل کے قریب آتے ہیں۔ برطانیہ اور کسی حد تک امریکہ نے سب سے زیادہ پوائنٹس بنائے۔ دونوں ممالک میں شہریوں نے محسوس کیا کہ وہ حکومت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر ایسا نہ کرنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس طرح
حکومت کو اس کی مطلوبہ فرتیلی عطا کرتے ہیں۔ اس کے برعکس مغربی جرمنی، اٹلی اور میکسیکو کے پولیٹیکل کلچرز نے آلمونڈ اور وربا کے نسخے سے مختلف طریقوں سے انحراف کیا۔ کریٹکس نے الزام لگایا کہ نیشنل پولیٹیکل کلچر کو پیش کرنے کی کوشش کرنا نیشنل کیریکٹر کی تحقیقات جتنا غیر واضح تھا۔ شاید اس تحقیق کو معاشروں میں موجود نسل اور طبقے کے ذیلی ثقافتوں پر زیادہ توجہ دے دینی چاہیے تھی۔ سب کلچرز مینز اے ڈسٹنکٹ گروپ within a society having beliefs or interests that differ from those of the larger group۔ نہ تو آلمونڈ اور وربا نے پولیٹیکل کلچر کی ابتدا یا آرجن کے بارے میں تفصیلی معلومات پیش کیے، اور نہ ہی آلمونڈ اور وربا نے پولیٹیکل کلچر کے ایولیوشن پر توجہ دی ہے۔ ایولیوشن مینز دا گریجول ڈیولپمنٹ۔